السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج ہم امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے کہ مقتدی کہاں پر کیا کچھ پڑھیں گے اور کہاں بالکل خاموش رہیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی ابتدا میں نیت کرنی ہے، اور نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ نیت کرنے کے بعد امام تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر۔ اب سب سے پہلی ایک غلطی یہاں پر کی جاتی ہے کہ امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، مقتدیوں نے پہلے ہاتھ اٹھا لیے اور پہلے اللہ اکبر کہہ دیا۔ یاد رکھیں، اگر امام سے پہل تکبیر کرنے میں کہہ دی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کبھی کبھار ایسا ہو بھی جائے کہ ایسی غلطی ہو جائے کہ امام سے پہلے تکبیر کہہ لیں یا پہلے ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ باندھ لیں، تو پھر نماز کو توڑ کے دوبارہ تکبیر کہنی پڑے گی۔ اس کے بعد امام صاحب اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا اور امام قرات کرے گا۔ امام جیسے ہی قرات شروع کرے گا، دوسری غلطی یہاں پر کی جاتی ہے کہ مقتدی ابھی ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ثنا پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کی اگر ثنا کا ایک بھی لفظ رہتا ہو تو امام قرات شروع کر دے تو آپ وہاں پر بالکل خاموش ہو جائیں گے، وہیں رک جائیں گے۔ آپ کا ایک لفظ بھی رہتا ہے تو آپ وہ لفظ بھی پورا نہیں کریں گے، آپ امام صاحب کی قرات سنیں گے۔ دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملائیں گے اور مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ قرات ختم ہونے کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا۔ اب رکوع میں 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 مرتبہ تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے اور مقتدی نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سے پھر کھڑے ہوں گے اور امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی بولیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے امام اور مقتدی دونوں سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے اور مقتدی میں بھی پڑھنی ہے۔ دوسرے سجدے کے لیے بیٹھیں گے، اللہ اکبر امام کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے۔ اب دوسرا سجدہ کیا، امام نے بھی 3 بار تسبیح پڑھی، مقتدی نے بھی 3 بار تسبیح پڑھی، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب اللہ اکبر کہہ کے امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری رکعت میں مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ مقتدی جیسے ہی دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اب وہ بالکل خاموش رہیں گے۔ امام سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا، اس کے بعد پھر قرات کرے گا، پھر رکوع میں تسبیحات 3 مرتبہ، پھر 2 سجدوں میں تسبیحات، اور پھر قعدہ اولی بیٹھے گا۔ قعدہ اولی میں بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر تشہد پڑھنے کے بعد یہ تشہد مقتدی نے بھی پڑھنا ہے اور امام نے بھی پڑھنا ہے، یعنی التحیات جو ہے یہ مقتدیوں نے بھی پڑھنی ہے اور امام نے بھی پڑھنی ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، یہ 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر نماز ہے 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی تو پھر تشہد پڑھا جائے گا، درود اور دعا نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب تیسری رکعت میں بھی کھڑے ہو کے مقتدی خاموش رہیں گے، مقتدیوں نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ تیسری رکعت میں بھی امام خاموشی سے قرات کرے گا، یعنی دل میں قرات کرے گا، آپ بھی خاموش رہیں گے، امام بھی خاموش ہوگا۔ اب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا، رکوع میں 3 بار تسبیحات، پھر رکوع سے واپس پھر 2 سجدوں میں تسبیحات، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں بھی مقتدی بالکل خاموش رہیں گے، امام خاموشی سے قرات کرے گا، یعنی دل میں قرات کرے گا۔ اب چوتھی رکعت میں جب ہے، چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد یعنی رکوع کے بعد 2 سجدے اور 2 سجدوں کے بعد جو قعدہ اخیرہ میں التحیات میں پھر بیٹھتے ہیں، یا تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت کے قعدہ اخیرہ میں
अत्तहियात में बैठते हैं तो इमाम और मुक्तदी दोनों बैठ जाएंगे, फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ पढ़ के सलाम फेरेंगे। एक मसला जो है ये नमाज मुकम्मल हो गई। एक मसला बहुत अहम है जो याद रखें कि अक्सर ये अहम मसला अक्सर लोगों के साथ पेश आता रहता है कि बाज़ औक़ात लोग जमात के बाद दौड़ते हुए आते हैं, इमाम रकू में चला गया होता है, अब इमाम रकू में है तो वो भी रकू में आके मिल जाते हैं, एक तस्बीह भी पढ़ लेते हैं तो उनकी रकात तो मुकम्मल हो गई, वो रकात इमाम के साथ मिल जाएगी। लेकिन उनकी गलती, ये सबसे बड़ी गलती ये की जाती है कि वो अल्लाहु अकबर यानी एक बार कहते हैं, दो बार नहीं कहते। देखें यहाँ पर दो बार अल्लाहु अकबर कहना है, एक तो तकबीर तहरीमा वाला अल्लाहु अकबर और एक रकू में जाने वाला अल्लाहु अकबर। जिस बंदे ने दो बार अल्लाहु अकबर कहा, दुरुस्त तरीका ये है कि आप हाथ बांधें अल्लाहु अकबर कह के, फिर हाथ जो है उठाएं अल्लाहु अकबर कह के, फिर हाथों को बांध दें, मामूली सा बांधने के बाद छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रकू में जाएं। एक तस्बीह आपने पढ़ ली यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम एक मरतबा पढ़ लिया तो आपकी ये रकात मुकम्मल हो जाएगी। और बाज़ औक़ात लोग आते हैं जल्दी में, इमाम साहब रकू से वापस सजदे में जा रहा होता है, वो भी सजदे में चले जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपकी रकात मुकम्मल नहीं होगी। आपकी नमाज आप में जमात के साथ आप शामिल हो जाएंगे लेकिन ये आपकी रकात रह जाएगी। सलाम फेरने के बाद एक सलाम फेरा इमाम साहब ने, अब दूसरा सलाम जैसे ही फेरेगा तो आप उठ के खड़े हो जाएंगे। आपने सलाम नहीं फेरना, आप उठ के खड़े हो जाएंगे और अपनी पहली जो रकात रह गई थी वो रकात मुकम्मल करेंगे। तो नाज़रीन कराम, ये था जमात के साथ नमाज पढ़ने का सही तरीका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।